تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ موسیٰ کے لیے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین میں داخل کرنا کیوں ممکن نہیں تھا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یشوع یہ کرے گا۔ یہ وعدے کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگوں کی کتاب ہے۔ کیا یہ کلام خدا میں فوجی جہاد کا بلاوا ہے؟ کلام خدا میں موسیٰ اور یشوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیز آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس پروگرام کو ایک نئے انداز، نئی سجاوٹ اور نئے ڈیزائن میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کلام مقدس کا تفصیلی مطالعہ آپ سب تک پیش کریں، اور آج ہم ایک نئے سیزن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے پرانے عہد نامے کی 5ویں کتاب استثنا کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ استثنا کی کتاب کے ساتھ ہم متی، مرکس اور لوکا کی اناجیل کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم ترتیب کے ساتھ پیدائش سے مکاشفہ تک کا مطالعہ سوموار سے جمعہ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ، اور میں حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ روزانہ کے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں، اور اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آج ہم بائبل کی پہلی تاریخی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے جو یشوع کی کتاب ہے، لہٰذا بائبل مقدس کو کھولیے اور آج کے اس خوبصورت کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یقیناً آج کے کلام سے آپ ضرور برکت پائیں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں 2 مہمان ہیں، لہٰذا ہم کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان بھائی نعیمیہ، خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ بھائی اسحاق، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شکریہ۔ ہم اپنے مہمانوں کو بھی اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں جو اپنے سوالوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ بھائی نعیمیہ، ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کتاب کا ایک عمومی خیال پیش کیجئے کہ یشوع کی کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ جی بھائی۔ یشوع کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے مجھے بائبل کی درجہ بندی کا جائزہ لینے دیجیے۔ دیکھیں، بائبل خدا کے کلام 66 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کے 2 بنیادی حصے ہیں، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے کی 39 اور نئے عہد نامے کی 27 کتابیں ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ میں پرانے عہد نامے کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود خدا کے اپنے بارے میں مکاشفہ ہے۔ اس میں خدا خود کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، لیکن اس میں لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات تخلیق سے لے کر مسیح کے ہماری زمین پر آنے سے پہلے تک کی تاریخ بھی درج ہے۔ نئے عہد نامے کا آغاز مسیح کے آنے کی خوشخبری اور اختتام ابدی دور یعنی نئے آسمان اور نئی زمین پر ہوتا ہے۔ پرانا عہد نامہ جس میں یشوع کی کتاب بھی شامل ہوتی ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ آج کے دن ہم اسی سے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والے ہیں۔ پہلا حصہ شریعت کہلاتا ہے، جس میں خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا کہ یہ مرد خدا پاک روح کی تحریک سے ان کتابوں کو لکھے، اور ہم نے ان کا مطالعہ کیا اور اختتام جی ہاں۔ استثنا پر ہوتا ہے۔ جی، اس حصے میں پیدائش، خروج، اخبار، گنتی کی کتاب اور استثنا شامل ہیں۔ یشوع کی کتاب سے پرانے عہد نامے کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ حصہ تاریخی کتابیں کہلاتا ہے۔ اس حصے میں 12 کتابیں ہیں۔ آغاز یشوع کی کتاب اور اختتام آستر پر ہے۔ اس میں یشوع، قضات اور روت،
پہلا سیموئل اور دوسرا سیموئل، پہلا اور دوسرا سلاطین، پہلا اور دوسرا تواریخ، عزرا، نہمیہ اور آستر، اور اس کے بعد کلام خدا کا ایک انتہائی زبردست حصہ ہے جو شاعری کی کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہم انہیں شاعری کی کتابیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل زبان جس میں پرانا عہد نامہ لکھا گیا وہ عبرانی زبان ہے، اور اس زبان میں یہ شاعری کی شکل میں ہے۔ اس میں 6 کتابیں شامل ہیں: ایوب، زبور کی کتاب اور امثال اور وائز، اور پھر غزل و غزلات، اور ایک چھوٹی کتاب یرمیہ کے ساتھ جوڑی گئی جسے یرمیہ کا نوحہ کہا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی باقی 16 کتابیں ہیں جو نبوتی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان 16 کتابوں کو سائز کے مطابق مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 4 بڑی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے جنہیں انبیاء اکبر کہتے ہیں۔ اس میں یسایہ اور حزقیل اور دانیل شامل ہیں۔ دوسرا حصہ 12 چھوٹی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے جن میں سے بعض صرف ایک باب پر مشتمل ہے، اسی لیے انہیں انبیاء اصغر کہتے ہیں۔ ایک باب والی کتاب کی مثال ابدیہ کی کتاب ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ ان کی پہلی کتاب ہوسیہ اور آخری ملاکی ہے۔ پرانے عہد نامے کا پہلا حصہ خدا کے بندہ موسیٰ نے لکھا اور آخری مصنف ملاکی ہے، اور یہ تقریباً 400 سال قبل از مسیح میں لکھی گئی۔ دوسرا حصہ تاریخی کتابوں پر مشتمل ہے، اس کا آغاز یشوع سے ہوتا جی ہے۔ ہاں، یشوع کی کتاب ملک کنعان پر قبضہ کرنے کی کتاب ہے جیسا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موسیٰ کی قیادت میں ملک مصر سے باہر نکل آئے تھے، اور گنتی کی کتاب میں ہم ان لوگوں کو 40 سال تک بیابان میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یشوع کی کتاب میں وہ لوگ اس عظیم رہنما جسے خدا نے مقرر کیا تھا وعدہ کی سرزمین ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ یشوع نے مرد خدا موسیٰ کے مددگار کے طور پر شروع کیا تھا، اور ہم اسے امالیک کے خلاف جنگ میں قیادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ ہم خروج کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یشوع خیمہ اجتماع کے قریب تھا جسے گواہی کا خیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک یہ ان 12 جاسوسوں میں سے ایک تھا جنہیں موسیٰ نے ملک کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ یفنہ کے بیٹے کالب کے ساتھ واپس آئے اور کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ آخری ایام میں خدا نے موسیٰ کی رہنمائی کی کہ وہ یشوع کو مقرر کرے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، انہیں ملک کنعان پہنچائے اور اسے تقسیم کرے۔ یشوع کی کتاب قبضہ کرنے اور خدا کی اس برکت سے لطف اندوز ہونے کی کتاب ہے جس کی اس نے ضمانت دی تھی۔ بس یشوع کی کتاب تاریخی کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، اور یہ وعدہ کی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کتاب ہے جس کا وعدہ خداوند نے اسرائیل کے لوگوں سے کیا تھا۔ جی، بھائی اسحاق بھائی نعیمیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یشوع کی کتاب تاریخی کتابوں کی شروعات ہے، لہٰذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کتاب ہے، لیکن کیا اس کتاب میں ہمارے لیے کوئی روحانی سبق بھی موجود ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی ایاد، یہ ایک زبردست سوال ہے۔ در حقیقت انسان کی لکھی گئی تاریخی کتابوں اور روح القدس جو کہ الہی مصنف ہے اس کی لکھی گئی تاریخی کتابوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے، جب خدا تاریخ لکھتا ہے تو اس کے پاس دنیا کی ہر خفیہ ایجنسی سے زیادہ معلومات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی معلومات سب سے زیادہ درست ہے۔ نیز جب خدا لکھتا ہے تو بغیر کسی طرفداری کے لکھتا ہے۔ جو شخص مقررہ مدت کی تاریخ لکھتا ہے تو اپنے نقطۂ نظر سے لکھتا ہے، بلکہ اس پارٹی کے مطابق لکھتا ہے جس سے وہ منسلک ہے، جس میں طرفداری نہیں۔ اس کے علاوہ خدا تاریخ لکھتے ہوئے انسان کی حقیقی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، اور عام طور پر جب انسان تاریخ لکھتے ہیں تو وہ انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یا تو اپنے قائد یا رہنما کی تعریف کرتے ہیں، لیکن الہی تاریخ دان یعنی خدا جب وہ بائبل میں تاریخ لکھتا ہے تو وہ انسان کی ناکامی ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطے کا تعارف ہے جس کی انسانی تاریخ بات نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ واقعات درج کرتی ہے، لیکن الہی تاریخ یہ بیان کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان مناظر کے پیچھے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا کا ہاتھ کام کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاریخی کتابوں میں خدا کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسان کی ناکامی کو ظاہر کرنا ہے، پھر ایک نجات دہندہ میں اس ناکامی کا علاج فراہم کرنا ہے۔ اور بھائی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یشوع پہلی کتاب ہے جس کا نام ایک انسان کے نام پر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں یشوع عبرانی کا بالکل وہی لفظ ہے جو یسوع کے نام کے لیے استعمال ہوا۔
यीशु का मतलब है यशवा, जिसका मतलब है खुदा बचाता है, और ये जबरदस्त है जो कहीं और नहीं बस मिलता। इंसान में नाकामी मिलती है लेकिन खुदा में निजात निजात मिलती खुदा है। में है, और यही यशवा की किताब का मरकजी ख्याल है। और एक असूल कहता है कि किसी किताब में बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज तलाश करें तो आपको इसकी कुलीद मिल जाएगी। इस किताब में 2 लफ्ज अपने माखुज के साथ बहुत दफा दोहराए गए हैं। पहले कब्जा करना तकरीबन 22 दफा आया है, और दूसरा लफ्ज मिरास है जो तकरीबन 58 बार दोहराया गया है। और यहाँ पर हासिल करने के लिए एक मिरास मौजूद है। खुदा के पास मिरास है, और ये मिरास क्या है? जिस जिस जगह तुम्हारे पांव के तलवे टिके मैंने तुमको दे दिया। और आज ये हमारे लिए कितना हकीकी है। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम है। और पहले बाब की 11वीं आयत में वो उन्हें बताता है कि ज़्यादा रात तैयार करो और ये खाना है। और मैं इसीलिए अपने देखने वालों को ये कहता हूँ कि इस मुताले में शामिल हों, क्योंकि असल में यही मिरास है जिसको हासिल करने और महजूज होने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी होगी। जब हम तारीखी किताबों के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि नाजरीन में से कोई कुछ कहना चाहता है। मेरा ख्याल है कि जो आपने अभी कहा उसके बारे में वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। लिहाजा हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों का सवाल लेंगे। मुझे उम्मीद है इस किस्त के हवाले से उनके पास सवालात होंगे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और यहाँ बैठे हाजरीन के सवालात का जवाब देंगे। खुश आमदेद। आपका सवाल? भाई नहीमिया, आपने कहा है कि यशवा की किताब कलाम खुदा के एक बड़े हिस्सा की इब्तदाई किताब है जिन्हें तारीखी किताबें कहा जाता है। और भाई इजहाक, आपने कहा है कि यशवा की किताब और तारीख की बाकी किताबों में खुदा दुरुस्तगी के साथ तारीख बयान करता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों और बादशाहों की कहानियों के बारे में बताने के पीछे खुदा का क्या मकसद है? तारीख के बारे में वो काफ़ी बातें करता है। अगर ये लोगों के लिए खुदा का कलाम है तो वो हमसे बात क्यों नहीं करता? उसे तारीख की ये सारी कहानियां बयान करनी पड़ी। ये एक अच्छा सवाल है। तारीख में जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए, ये हमें खुदा के हाथों के निशान दिखाते हैं। ये बयान करते हैं कि खुदा कौमों और बादशाहों पर इख्तियार रखता है। पहला और आखिरी कलाम उसी का है और आखिरी फैसला भी उसी का है, जैसा कि हमें बाइबल की पेशगोइयों से मालूम होता है कि खुदा ना सिर्फ मुस्तकबिल को जानता है और जाहिर करता है, बल्कि वाक़यात को तख्लीक करता है। और वो जाहिर करता है कि वही आसमान और ज़मीन का मालिक है और वो इंसानों की बादशाही में हकूमत करता है। तारीख हम पर खुदा की खसूसियात भी जाहिर करती है। मसलन जब हम तारीख के कुछ हिस्से पढ़ते हैं तो जानते हैं कि खुदा पाक है और वो इससे इनकार नहीं करता। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। तारीख में किसी भी बादशाही या कौम को देख लें जो खुदा से दूर चली गई और फिर आप उसका अंजाम देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि खुदा पाक है, लेकिन इससे खुदा का रहम और फजल भी जाहिर होता है। जैसे नैनवा में खुदा ने यूना को भेजा, उन्होंने तौबा की। खुदा ने उनके साथ क्या किया? उसने गजब नहीं बल्कि रहम किया। हम तारीखी किताबों में पाक तारीख पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि खुदा कौन है और लोगों से कैसे पेश आता है और फिर इस कायनात को कैसे चलाता है। तारीखी किताबें महज कहानियां पेश नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रोमियो के 15वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। तो हम इन्हें तारीखी कहानी के तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें हमारे लिए सबक भी शामिल है। फिर देखें, पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 11वीं आयत इसराइल के साथ होने वाले वाक़यात से मुतल्लिक बयान करती है। लिखा है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माने वालों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गईं। लिहाजा बेशक ये तारीखी किताबें तो हैं, लेकिन
یہ ہماری تعلیم اور نصیحت کے لیے ہیں اور انہیں پڑھنے سے بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ بھائی اسحاق، کیا آپ مجھے اس باب کے عمدہ درجہ بندی کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہم اسے پڑھنا شروع کریں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کے بنیادی اجزاء واضح ہوں؟ لہٰذا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ یشوا کی کتاب ابواب پر مشتمل ہے۔ ایک عمومی درجہ بندی یہ ہوگی کہ پہلے 12 ابواب وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں، جس کا وعدہ ان سے خدا نے پیدائش کے دنوں میں کیا تھا، اور پھر 13ویں باب سے لے کر 22ویں باب میں قبیلوں میں اس زمین کو تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور اس کے بعد باب 23 اور 24 نتیجے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یشوا کی طرف سے 2 الوداعی خطوط ہیں جو کہ اس کتاب کا مرکزی کردار اور مرد خدا ہے، اور اگر ہم 12 ابواب کے بارے میں مزید تفصیلی درجہ بندی جاننا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 تا 5 باب داخل ہونے کے بارے میں ہے، اور پھر باب 6 سے 12 تک ہم ایک بڑی جنگ کے بعد انہیں وہاں کے بڑے بزرگوں کی عدالت کرتے اور اس زمین پر قبضہ کرنے میں خداوند کے احکامات کی تکمیل کرتے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا اب میں پہلے باب کی 9 آیات پڑھوں گا اور انہیں پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ پہلا باب، پہلی تا 9 آیات۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ تو دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں جائے تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ پر میں نے غور کیا، لکھا ہے موسیٰ کی وفات کے بعد۔ جی، عبرانی زبان میں یہ الفاظ لفظ اور کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک تحریک کہانی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ موسیٰ لوگوں کو مصر سے نکال لایا اور کنعان کی سرحد تک ان کے ساتھ رہا۔ دیکھیں، لوگوں کے لیے موسیٰ کی وفات بڑا نقصان تھا، کیونکہ وہ ایک عظیم رہنما تھا، کیونکہ خداوند نے پہلے سے ایک دوسرا قائد تیار کر رکھا تھا جو انہیں ملک کنعان میں لے جائے گا اور ان میں زمین تقسیم کرے گا۔ وہ یشوا لیکن تھا، وہ قائد نون یشوا کا تھا۔ بیٹا یشوا تھا، جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ بچاتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر سیکھا ہے۔ سوال یہ ہے، موسیٰ کیوں انہیں ملک کنعان میں نہ لے جا سکا؟ موسیٰ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ وہ احکامات جو خداوند نے لوگوں کو دیے، جو انہوں نے مانگا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ جا کر خداوند سے بات کرے، اور جو کچھ وہ کہے گا ہم کریں گے۔ انہوں نے خود کو خدا کے تقاضے پورے کرنے کے قابل سمجھا۔ خداوند نے کہا، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، لیکن اگر اپنی راست بازی کے ذریعے راست باز بننا چاہے تو خدا کے حضور مطلب شریعت میں مقبول کچھ نہ غلط ہوگا۔ ہے، خدا کے احکامات، نہیں، شریعت میں کچھ غلط نہیں۔ انسان کی نااہلی۔ جی ہاں، کیونکہ شریعت کے عمل سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ دیکھیں، شریعت نہ میراث دیتی ہے اور نہ ہی زندگی۔ شریعت انسان کے گناہوں اور نااہلی کے نتیجے میں موت کی سزا دیتی ہے، لیکن یہاں یشوا کس کی علامت ہے؟ یشوع فتح یاب یسوع کی علامت ہے۔ یہ وہ رہنما ہے جو اپنے لوگوں کو تمام برکات حاصل کرنے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ ہم افسیوں کے خط کے تعارف میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پولس کہتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔
नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद स्टूडियो में मौजूद हाजरीन से सवाल लेंगे। मैं आपको तरगीब दूंगा कि अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान लिख लीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम हाजरीन से सवाल लेंगे। खुशामदीद, आपका क्या सवाल है? यशवा की किताब के आगाज़ में हम बहुत सारी जंगें देखते हैं। सवाल ये है कि जंग क्यों की गई? क्या लोग जंग के बगैर उस मुल्क को हासिल नहीं कर सकते थे? और क्या ये किसी किस्म का जहाद है? क्या बाइबल जहाद की तालीम देती है? माजी में हम देखते हैं कि यूरोप से अफवाज का एक ग्रुप मशरिक़ वस्ता जंग के लिए आया, जिन्हें सलीबी जंगें कहा जाता है। लिहाजा क्या बाइबल हमें किसी तरह के जहाद का हिस्सा बनने की तरकीब देती है? अगर ऐसा है तो मुझे किसके खिलाफ और कैसे जहाद करना चाहिए? सही, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जी। मुझे जंग, कत्ल और लड़ाई और उनके अल्फाजों के बारे में तसव्वुर के दरमियान फर्क बयान करने दीजिए। और आप ये मत भूलिए कि उस वक्त खुदा अपने लोगों यानी कि इसराइल के जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत किया करता था। और अगर हम आजकल की जुबान में ये कहें कि वो उस वक्त इसराइल की कुव्वत और ताकत थी, जिन्हें मुजरिमों को गिरफ्तार करने और सजा देने का काम दिया गया था। और किनानियों के हवाले से ये है कि खुदा ने 400 साल उनके गुनाह को बर्दाश्त किया और इसके बाद उनके गुनाहों के दिन पूरे हो गए और सजा का दिन आ गया। और खुदा अपने लोगों को कहता है, जो फैसला मैंने जारी किया है नाफिज करो और मेरे कमिश्नरों की हैसियत से उनका इंसाफ करना। और उनको कत्ल क्यों किया गया, ये सवाल का मनफी पहलू है, क्योंकि खुदा खूनी नहीं और ना ही यहाँ मामला जंग के बारे में है। और बेशक ये नए अहदनामे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। नए अहदनामे में जद्दोजहद है, ये दूसरा नुक्ता है। दरअसल जद्दोजहद का मतलब जंग या हथियार नहीं है, ये कोशिश से अक्स किया गया है। इसका मतलब किसी खास मकसद को पूरा करने की कोशिश करना है। और क्या आज मसीही ईमानदारों के लिए कोई मिरास है? क्या उसे इस पर कब्जा करने की जरूरत है? तो जवाब है जी हाँ। और हमने सीखा पुराने अहदनामे की किताब यशवा नए अहदनामे के खत इफ्सियों से मुमासलत रखती है। इफ्सियों का खत हमसे आसमानी मुकामों की बात करता है, लेकिन रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप ने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। क्योंकि रूहानी जंग में हम पिस्तौल, बम या बमबारी करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। ये एक रूहानी जंग है जिसमें हम खुदा के सभी हथियारों को बांध लेते हैं जो के साथ हैं, जो शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ना कि उन लोगों के। क्योंकि मसीही ईमानदार लोगों से नहीं लड़ता। हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, क्योंकि मसीह ने हमें उनसे भी मोहब्बत करने को कहा है जो कि हमें अपना दुश्मन समझते हैं, और उनके लिए दुआ करने को कहा जो हमें सताते और हमारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें रूहानी जद्दोजहद और जंग के लिए भी बुलाया गया है, क्योंकि ये जंग शैतान और उसकी फौजों से है। शैतान जो कि धाड़ने वाले बब्बर शेर या फिर सांप या फिर जलाली फरिश्ते की मानंद आता है। भाई, क्या आप इसमें कुछ और शामिल करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खुदा ने अपने लोगों को कनानियों की अदालत करने और सजा नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन क्यों? कनान के लोग जमीन पर सबसे ज्यादा गुनाहगार थे और जमीन पर उनकी बुतपरस्ती बदतरीन बुराइयों में से थी जिन्हें इंसान कभी जानता था। देखें पैदाइश 15वें बाब से हम सीखते हैं कि जब खुदावंद ने उसे अब्राहम पर जाहिर किया। मुझे पढ़ने की इजाजत दें कि खुदावंद ने अब्राहम से क्या कहा। जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे। क्यों? खुदा को क्यों उस वक्त का इंतजार करना पड़ा? उनके साथ क्यों साबिर रहा? क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। खुदा अपने तमाम रास्तों और मामलात में मुनसिफ है। क्योंकि वो पाक और मुनसिफ है, इसलिए उसे अपनी अदालत को उन लोगों पर लाना पड़ा और
اس سارے وقت میں اس نے انتظار کیا کیونکہ اس نے ان کے ساتھ تحمل کیا، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن جب لوگ بضد ہو کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کا انصاف کرتا ہے۔ میں آپ دونوں بھائیوں کا جی، شکریہ شکریہ۔ ادا کرنا آپ کا چاہتا بھی ہوں، شکریہ۔ اور میں ساتھ ہی حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، میں کہوں گا کہ اسکرین پر دیے گئے پتے پر اپنے سوالات کو بھیجیے، اور یشوع کی کتاب پر گفتگو جاری رکھنے کے لیے اگلی قسط میں بھی آپ شامل ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي، يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. یردن کے مشرقی جانب رہنے والے قبیلوں اور یردن کے مغربی جانب رہنے والے قبیلوں میں فرق تھا۔ اس کے پیچھے روحانی معنی کیا ہیں؟ یشوع نے یرو میں جاسوس بھیجے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل جاسوس اور جاسوسی کی تعلیم دیتی ہے؟ راہب نے بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سے جھوٹ بولا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل جھوٹ بولنے کی حمایت کرتی ہے اور اسے عقیدے کا بہادر عمل سمجھتی ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی